کیا مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے اگر ہم پڑھیں کہ وہ جو وہ طریق مکس ہو جاتے ہیں، وہ طریق ذہن میں مکس ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کے اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. سمجھے ذرا بات. مچھلی سے درختوں پہ چڑھنا اور مرزا صاحب سے سچ کی امید رکھنا ایک برابر ہے، بالکل ایک برابر. مرزا جی اپنی اسی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ابتدا میں مرزا جی نے ایک جگہ ایک روایت کے اوپر ایک مسئلے پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا، میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. کیوں مرزا جی؟ آپ نے تو کہا ہے نا کہ آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کے اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. تو بس آج تو آپ احتیاط کر رہے ہو نا، تو سخت الفاظ کیسے نکل جائیں گے؟ مینٹیلٹی کیسے غالب آ جائے گی؟ آپ تو احتیاط کر رہے تھے. لیکن ہاں بات یہی ہے، آپ کی مینٹیلٹی ہی غالب آئی ہے، آپ کا ڈکٹیشن ہی غالب آیا ہے، آپ کے اندر کا جو بغض صحابہ ہے وہی باہر آیا ہے. آپ نے جو شروع میں وعدہ کیا تھا نا، جو ابتدا کے اندر بات کہی تھی کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، آپ نے منصف مزاجی کا ثبوت دیا. ظالم مغیرہ اوئے مغیرہ، نہ ظالم مغیرہ تھا نہ اوئے مغیرہ تھا. آپ نے زبان کے اعتبار سے احتیاط کی، نہیں وہ الفاظ بتائے جو الفاظ روایت میں اصلاً تھے. اچھا مرزا جی کہتے ہیں ایک جگہ ایک رکعت وتر کی بحث کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے. اس حدیث کی بھی کیوں مرزا جی؟ آپ نے تو کہا نا کہ آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. تو کیوں تعویل؟ بات یہی ہے کہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سننے والا وہ طبقہ ہے جو آپ کو غور سے سنتا. کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں ہے. مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو بخاری مسلم میں یہ الفاظ، یہ دنیا کا لالچی بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا، بخاری مسلم میں کہیں بھی یہ الفاظ موجود. ہاں جو مرزا جی نے کہا تھا مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر جو کہا تھا، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. وہی مرزا جی نے یہاں کیا. مرزا جی نے پہلے بخاری مسلم کی وہ روایت پڑھ کے جس کو ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں الحمدللہ اس کی وضاحت پڑھی ہے، اب مرزا جی نے آگے سارے بھانمتی کا کنبا جوڑا. اور ہاں ہم تعارف کروائیں گے انشاءاللہ. رے کی گورنری والی روایت ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کے علاوہ مرزا جی کو اپنے آباء و اجداد میں سے کسی اور سے مل جائے نا اگر، تو ہمیں لا کے دکھا دیں. شرط یہ ہے کہ راوی ثقہ و صدوق ہونا چاہیے، راوی بدعتی نہیں ہونے چاہیے. مرزا جی ہمیں لا کے دکھا دیں، ہم دنیاوی لالچ اور رے کی گورنری والا مسئلہ مان لیں. ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا پریشانی کہ رے کی گورنری اس لیے ملی تھی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ یہ بھیجا ہوا تھا.
تو اچھا کہتے ہیں عراقیوں نے ہی کہا ہے نا میرے بھائی پیچھے وہ شام والوں کو کہنا ہی نہیں تھا. اجے مرزا جی کے ساتھ وہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا, گورنر اور عبید اللہ بن زیاد اگر گورنر تھا تو ایک ہی جگہ دو گورنر کیوں ہوں گے؟ وہ رے میں گورنر ہے, واقعہ کوفے میں ہوگا. عمر ابن سعد گورنری ملے گی رے کی. ابھی کیا ہے؟ ابھی کیا چیز ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں. گورنر کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد. یہ کون ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر میں دہرا دوں, میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں بھی کہا ہے, عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا, عمر ابن سعد قاتل ہوگا, شمر ذی الجوشن قاتل ہوگا, اور خاص طور پہ یزید قاتل ہوگا. لیکن الزام لگانے سے نہیں ہوگا, ثابت کرنے سے ہوگا. الزام لگانے سے یہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, محدثین کی تصریحات کی روح سے پڑھیں گے کہ قاتل نعوذ باللہ کون تھا. اصل بات تو یہی ہے جو امام بخاری نے ذکر کی کہ قاتل وہ نہیں ہے جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. قاتل وہ ہیں کہ جو ان اشاروں کو گھڑ کے پس پردہ ہو گئے. کیا میری بات سمجھ کہ جی وہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ چھوڑو مرزا جی, قاتل بتاؤ کون تھا, وہ روایت بتاؤ. قاتل جس میں ہمیں یوں نظر آئے یہ قاتل ہے. کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں عراقیوں نے ہی کیا ہے نا میرے بھائی پیچھے وہ شام والوں کو تو کہنا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. مرکزی حکومت کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ, مرکزی حکومت کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں ایسا کوئی بیان دکھائیں کہ جس میں مرکزی حکومت نے یہ کہا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حسین اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دو. مرکزی حکومت کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی بیان صحیح سند کے ساتھ دکھایا جائے کہ مرکزی حکومت نے یہ کہا ہو کہ سیدنا حسین اور آپ کے اہل خانہ کو ظالمانہ شہید کر دو. گو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھیں عراقیوں نے بلوایا, کوفیوں نے بلوایا, کوفیوں نے شہید کیا. کوفیوں نے, بخاری کی روایت آپ نے پڑھی, مسند احمد کی روایت آپ نے پڑھی, مرزا جی آپ نے پڑھی, ہم نے نہیں. آپ تو جو اس کو پڑھنے کے بعد جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, ہم نے تو آپ کا پردہ وہ چاک کیا. اور اللہ کی قسم سنی شیعہ روایات متفق ہیں. پچھلی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں. شہید کرنے والے کوفی ہیں, شامی نہیں ہیں. تو وہ کیسے شامیوں کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں 14 ستارے ہیں. نجم الحسن کراروی صاحب, یہ صفحہ نمبر 241 کے اوپر 241 کے اوپر یہ کہتے ہیں ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں, ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں. تجھے چاہیے کہ بلا ہیلا حوالہ حسین کو قتل کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیعہ عالم ہے. میرا یہ حوالہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیعہ سنی اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں شامی ہونا, وہاں حجازی ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں شامی اور حجازی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو شیعہ سنی روایت ہے, متفق ہیں اس میں.